2 منٹ انتظار کرنے کے بعد اس نے دوبارہ گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ اس مرتبہ اسے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا۔ صرف 1 منٹ بعد گیٹ کھل گیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا، لیکن قوا مضبوط نظر آ رہے تھے۔ اس نے دھوتی باندھ رکھی تھی، چیک دار کپڑے کا لمبا کرتا اور سر پر مختصر سی پگڑی تھی۔ وہ اگرچہ کلین شیو تھا، لیکن لگتا تھا جیسے 2 دن سے شیو نہ کیا ہو۔ اس کی آنکھیں نیلی تھی جو عجیب سی لگ رہی تھیں۔ خامس تم؟ گوپانگ صاحب نے آج دوپہر کو پوچھا تھا کہ تمہاری طرف سے کوئی اطلاع تو نہیں آئی؟ کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ گوپانگ کہاں ہے؟ وہ بڑے صاحب کے بنگلے پر ہے۔ پتہ نہیں کیا گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ یہ گھوڑا پیچھے لے جا کر باندھ دو، میں گوپانگ سے بات کر لیتا ہوں۔ خامس نے کہتے ہوئے گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ میں تھما دی اور گیٹ میں داخل ہو گیا۔ گوپانگ اگرچہ رکھیل شاہ کا اسسٹنٹ تھا اور سبھی لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ وہ بھی بددیانتی، بے ایمانی، جاگیر کے لوگوں پر ظلم و ستم اور لوٹ مار میں رکھیل شاہ سے کم نہیں تھا، لیکن خامس اس سے نہیں ڈرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کا نام لے کر پکارتا تھا۔ گوپانگ اس کی بعض کمزوریوں سے واقف تھا اور اسے کنٹرول کرنا جانتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ بعض اوقات وہ بھی خامس سے خوف محسوس کرنے لگتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ خامس جب بے قابو ہونے لگتا تو گوپانگ اسے رکھیل شاہ کے نام کی دھمکی دے ڈالتا۔ رکھیل شاہ کے نام میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ خامس کا سارا جوش و غصہ اس کا نام سنتے ہی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا۔ گوپانگ کے بیوی بچے کلاچی میں تھے۔ وہ مہینے میں 1 چکر لگایا کرتا تھا۔ یہاں یہ خوبصورت بنگلہ اس نے تقریباً 1 سال پہلے خریدا تھا۔ یہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ کام کاج اور کھانا پکانے کے لیے حاتم نامی یہ ملازم بھی موجود تھا۔ خامس ڈرائنگ روم میں آ کر قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ حالانکہ خوبصورت اور آرام دہ صوفے بھی موجود تھے، لیکن وہ کبھی صوفے پر نہیں بیٹھتا تھا۔ گھر میں ہوتا تو قالین پر، اور کہیں باہر ہوتا تو کھردری زمین پر لیٹنے یا بیٹھنے کو ترجیح دیتا۔ نرم و گداز بستر کی بجائے اسے کھردری اور سخت زمین پر لیٹ کر زیادہ آرام ملتا تھا۔ وہ اب بھی بے حد تھکن محسوس کر رہا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ آج یہ تھکن اس کے اعصاب پر بھی طاری ہو گئی تھی۔ چند منٹ بعد حاتم پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوا اور خامس کو قالین پر لیٹے دیکھ کر دروازے میں ہی رک گیا۔ اسے کسی گڑبڑ کا اندازہ لگانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ پچھلے 8-10 دن سے گوپانگ بھی پریشان تھا، اور اب خامس بھی کچھ بجھا بجھا سا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس طرح کبھی نہیں لیٹا تھا۔ وہ اس طرح بیٹھا کرتا تھا کہ دونوں ٹانگیں آگے کو پھیلی ہوتی اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر ٹکی ہوتی، لیکن آج وہ آتے ہی ڈھیر ہو گیا تھا اور اس کے چہرے پر تھکن کے آثار بھی نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے خامس؟ تم بہت اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو، پانی پلاؤ۔ خامس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ حاتم باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پانی سے بھرا ہوا ایک گلاس اور جگ لا کر اس کے قریب پڑی میز پر رکھ دیا۔ خامس نے جگ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس نے جگ اس وقت منہ سے ہٹایا جب اس کا آدھا پانی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور جگ کو دوبارہ ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس بار جگ بالکل خالی ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی۔ کھانا کھاؤ گے خامس؟ ہاں، کھانا لے آؤ، بھوک لگ رہی ہے، خامس نے کہا اور دوبارہ لیٹنے کے بجائے اپنے مخصوص انداز میں بیٹھ گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد حاتم کھانا لے آیا۔ اس نے کھانا میز پر رکھنے کے بجائے قالین پر ہی دسترخوان بچھا کر رکھ دیا تھا۔ خامس کھانے پر اس طرح ٹوٹ پڑا جیسے کئی وقتوں کا بھوکا ہو۔ حاتم اس کی خوراک سے واقف تھا اور اسی حساب سے کھانا لے کر آیا تھا۔ 4 صحت مند آدمی شکم سیر ہو کر کھاتے تو پھر بھی تھوڑا بہت کھانا بچ جاتا تھا، لیکن خامس پورا کھانا چٹ کر گیا۔ حاتم برتن اٹھا کر لے گیا۔ اس نے پانی کا ایک اور جگ بھر کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ خامس نے کھانا کھانے کے بعد ادھر ادھر دیکھا، پھر اسٹینڈ پر رکھا ہوا فون اٹھا کر اپنے قریب رکھ لیا۔ وہ نمبر ملانا ہی چاہتا تھا کہ ایک اور خیال اس کے ذہن میں آیا اور اس نے ریسیور رکھ دیا۔ گوپانگ رکھیل شاہ کے بنگلے پر تھا۔ اگر کال رکھیل شاہ نے ریسیو کر لی یا اسے پتہ چل گیا کہ گوپانگ کو فون کرنے والا خامس ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ خامس ناکام لوٹا ہے۔ اس طرح بات کچھ اور الجھ جائے گی۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور ایک بار پھر قالین پر بیٹھ گیا۔ کچھ تھکن اور کچھ کھانے کا خمار تھا کہ لیٹنے کے تھوڑی ہی دیر بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ نیند کے آغوش میں پہنچ گیا۔ حالانکہ یہ وہی خامس تھا جسے سندس محل کا آصف کہا جاتا تھا،
اور اسے ہمیشہ جاگتے ہوئے اور چاقو چوبند دیکھا گیا۔ پسلیوں پر پڑنے والی زوردار ٹھوکر سے خامس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے دماغ پر نیند کا خمار طاری تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے ٹھوکر کس نے اور کیوں ماری تھی۔ اس نے گردن گھما کر دائیں طرف دیکھا تو اس سے چند قدم آگے گوپانگ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ہنٹر تھا اور چہرہ غیظ و غضب کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ مجھے ٹھوکر کس نے ماری؟ تمہارے علاوہ اور کون ہے یہاں پر؟ میں نے ماری تھی ٹھوکر، تو ہے اسی قابل کے۔ تم نے مجھے ٹھوکر ماری تھی؟ پدے! خامس نے کسی ناراض بچے کی طرح چیختے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کا چہرہ غصے سے ایک دم لال ہو گیا تھا۔ ہاں، میں نے ماری تھی ٹھوکر۔ تم آرام سے یہاں سو رہے ہو اور جانتے ہو تمہاری وجہ سے کیا قیامت مچی ہوئی ہے۔ تمہاری ہمت کیسے مجھے ٹھوکر مارنے کی؟ خامس بلے کی طرح غراتا ہوا ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ اس کے دماغ پر نیند کا خمار کافور ہو گیا تھا۔ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، تمہارے جسم کا جوڑ جوڑ ہلا دوں گا، نمک حرام کہیں کے۔ گوپانگ نے یہ کہتے ہوئے ہنٹر چلایا۔ شراب کی آواز سے ہنٹر خامس کے جسم پر لگا۔ وہ سسک کر رہ گیا۔ گوپانگ نے جیسے ہی دوسرا وار کیا، خامس نے ہنٹر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف سے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ گوپانگ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور لڑکھڑاتا ہوا خامس کے قدموں پر ڈھیر ہو گیا۔ خامس نے اسے ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ گوپانگ بلبلا کر پیچھے لڑک گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر خامس نے اسے ایک اور ٹھوکر مار دی۔ گوپانگ صوفے پر گرا اور صوفے سمیت پیچھے الٹ گیا۔ اس نے اٹھنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ خامس کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر گوپانگ نے بڑی پھرتی سے جیب سے پستول نکال لیا۔ رک جا خامس، میں گولی مار دوں گا۔ تم نے مجھے ٹھوکر کیوں ماری تھی اور ہنٹر سے حملہ کیوں کیا؟ میں تمہاری گردن بڑوڑ دوں گا۔ خامس رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ تم نہیں جانتے تمہاری وجہ سے رکھیل شاہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ رکھیل شاہ کا نام سنتے ہی خامس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ رکھیل شاہ کو پتہ چل گیا تھا کہ تم یہاں موجود ہو۔ اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہیں شوٹ کر دیا جائے، لیکن میں تو تمہیں صرف اتنی سزا دینا چاہتا تھا جس سے تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو سکے اور تم اپنی غلطی کی تلافی کر سکو۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں خامس، میں تمہیں رکھیل شاہ کے غضب سے بچانا چاہتا ہوں۔ تم رکھیل شاہ کو اچھی طرح جانتے ہو، وہ اپنے ایسے کسی آدمی کو زندہ نہیں چھوڑتا جو تمہاری طرح غلطیاں کرتا چلا جائے۔ گوپانگ نے کہا۔ وہ خامس پر پستول تانے بدستور پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ تم جانتے بھی ہو وہ عورت کتنی خطرناک ہے اور اس حویلی کے باہر بھی اس کے حمایتی موجود تھے۔ اگر وہ ان کی مدد سے بھاگ گئی تو اس میں میری کیا غلطی تھی؟ میں نے اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اگر اس کے بھاگ جانے میں قصوروار ہوں تو تم بھی میرے جرم میں برابر کے شریک ہو۔ رکھیل شاہ نے جو سزا میرے لیے تجویز کی ہے وہی سزا تمہیں بھی ملنی چاہیے۔ میں وہ بات نہیں کر رہا۔ آج صبح جو کچھ ہوا وہ تم بھی جانتے ہو۔ تم زریاب سے پٹنے کے بعد بھاگ گئے تھے، لیکن بدری اور اس کا ساتھی ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئے جنہیں بس کے مسافروں نے شاہ پور قصبے کی پولیس کے حوالے کر دیا، اور ان سب نے مشترکہ طور پر یہ بیان دیا ہے کہ تم لوگ بس سے کسی عورت کو اسلحے کے زور پر اغوا کرنا چاہتے تھے، اور بدری بس کی مسافر عورتوں کے سروں سے چادریں کھینچ رہا تھا۔ اور تم جانتے ہو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ بدری جیسے آدمی کو ساتھ لے کر مت جاؤ، وہ بھروسے کا آدمی نہیں ہے۔ کیا رکھیل شاہ اتنا بے بس ہو گیا ہے کہ قانون سے ڈرنے لگا ہے؟ بڑے بڑے پولیس آفیسر اس کے سامنے نظر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ قانون اس کا بھلا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی بھی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ اگر راشی اور بددیانت پولیس آفیسر رکھیل شاہ کے سامنے نظریں جھکائے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قانون اس کا غلام بن گیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ بدری نے پولیس کو جو بیان دیا ہے اس سے رکھیل شاہ کے لیے کتنے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیا بیان دیا ہے بدری نے؟ اگر اس نے رکھیل شاہ کے خلاف کوئی بات کی ہے تو میں اس کی گردن بڑوڑ دوں گا۔ شاید اب تم ایسا نہ کر سکو، اس لیے کہ وہ پولیس کی تحویل میں ہے۔ پر اس نے بیان کیا دیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ رکھیل شاہ کے کہنے پر ہوا، اور یہ کہ تم ان دونوں کے ساتھ تھے۔ تم لوگوں نے بستیوں میں اور سڑکوں پر بسیں اور پرائیویٹ گاڑیاں روک کر جو کچھ بھی کیا وہ سب انہوں نے پولیس کے سامنے بک دیا ہے۔ بات بدری یا کسی اور پر نہیں بلکہ رکھیل شاہ پر آ رہی ہے۔ رکھیل شاہ اس وقت جس قسم کی صورتحال سے دوچار ہے نا، اس کے پیش نظر تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ بات اس کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ میں تو زریاب کو تلاش کرا تھا، اسے ہر قیمت پر پکڑنا چاہتا تھا۔ خامس واقعی کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ تو کیا پکڑ لیا اسے؟ کہاں ہے وہ؟
گوپانگ کے لہجے میں قدرے درشتگی آ گئی۔ خامس کو پسپائی اختیار کرتے دیکھ کر اس کا حوصلہ کسی قدر بڑھ گیا تھا۔ اس نے پستول جیب میں ڈال لی اور صوفے کے پیچھے سے 90 تلے قدم اٹھاتا خامس کے قریب پہنچ گیا اور بڑے محتاط انداز میں اس کے ہاتھ سے ہنٹر لے لیا۔ وہ آس پاس ہی کہیں موجود ہے۔ آس پاس ہی موجود ہے کہیں؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے درویش پور یا قطب آباد میں یا پھر آدم پور میں۔ اوہ، تم جانتے ہو کہ درویش پور اور آدم پور کے درمیان 13 میل کا فاصلہ ہے، اور آدم پور کا تقریباً اتنا ہی فاصلہ قطب آباد سے ہے، اور قطب آباد سے درویش پور کا فاصلہ بھی تم جانتے ہو۔ اس طرح طویل فاصلوں پر مشتمل ایک تکون بن گئی ہے۔ درویش پور کی آبادی 2 لاکھ سے کم نہیں ہے، اور 20-25 ہزار کی آبادی تو قطب آباد کی بھی ہوگی۔ اگر وہ لوگ قطب آباد یا درویش پور پہنچ گئے ہیں تو کیا تمہارے خیال میں انہیں تلاش کرنا آسان ہوگا؟ ویسے تم اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ لوگ اسی تکون میں کہیں موجود ہیں؟ وہ لوگ درویش پور کی طرف آنے کا خطرہ کیوں مول لینے لگے؟ وہ کسی اور طرف بھی تو جا سکتے ہیں۔ میں نے ماچھی نہر کے پل کے قریب وہ لینڈ کروزر دیکھی تھی جو انہوں نے پیٹرول ختم ہو جانے کی وجہ سے یا کسی اور بنا پر نہر میں دھکیل دی تھی۔ کیسی لینڈ کروزر؟ تمہارا مطلب ہے کہ… ہاں، ہماری لینڈ کروزر۔ ہم نے ذریعہ پر اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا تھا، لیکن پھر اچانک ہی بس کے تمام مسافروں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ مجھے شبہ ہے کہ ذریعہ پر اس کے ساتھی دوبارہ بس میں بیٹھنے کی بجائے ہماری لینڈ کروزر پر اس طرف آئے تھے، جسے بلاخر انہوں نے نہر میں دھکیل دیا۔ ویسے مجھے شک ہے کہ وہ لوگ قطب آباد کے درویش پور نہیں آئے ہوں گے۔ آدم پور وہاں سے زیادہ قریب ہے۔ وہ لوگ اسی طرف نکل گئے ہوں گے اور انہوں نے اس بستی کے کسی گھر میں پناہ لی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے اب تم اپنے دماغ سے بھی کچھ سوچنے لگے ہو۔ کچھ کرو خامس، کچھ کرو۔ تم نہیں جانتے رکھیل شاہ تم سے کتنا ناراض ہے۔ اس کے خیال میں ساری گڑبڑ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ تم اس کے زیادہ قریب رہے ہو اور اسے مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ ایسے کسی انسان کو برداشت نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اسے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ وہ تو محض شبے کی بنا پر اپنے مخالفین کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتا ہے۔ تم خود اس کے کہنے پر کتنے آدمی کی گردنیں مروڑ چکے ہو۔ اسی لیے کہتا ہوں کچھ کرو۔ اگر تم کسی طرح ذریعہ کو تلاش کر کے اس کے سامنے پیش کر دو نا تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تم ایک بار پھر رکھیل شاہ کی آنکھ کا تارا بن جاؤ گے۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے ذریعہ کہاں ہو سکتی ہے؟ آدم پور میں۔ وہ چھوٹی سی بستی ہے۔ انہوں نے سوچا ہوگا اس طرف کسی کا دھیان نہیں جائے گا۔ اس طرف آنے والے راستے پر لینڈ کروزر نہر میں استھی پھینکی گئی ہوگی کہ اگر لینڈ کروزر نظروں میں آ جائے تو ہم دھوکہ کھا جائیں اور اس چھوٹی سی بستی کو نظر انداز کر کے انہیں درویش پور کی گنجان آبادیوں اور قطب آباد میں ڈھونڈتے پھریں۔ گڈ۔ میں تو تمہیں ایک ایسا رپورٹ سمجھتا تھا جو صرف رکھیل شاہ کے اشاروں پر چلتا ہے، پر تم تو بہت ذہین نکلے۔ آدم پور تقریباً 1500 نفوس پر مشتمل ہے اور وہ جاگیر کی حدود میں بھی شامل نہیں ہے۔ مجھے ذرا سوچنے دو، ذریعہ کس کے پاس وہاں جا سکتی ہے؟ بستی میں ایسا کون سا گھر ہے جو اسے پناہ دے سکتا ہے؟ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اچانک ہی اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ بنجان کو جانتے ہو؟ بنجان کون؟ وہ بوڑھا جو رکھیل شاہ کے دفتر میں کام کرتا ہے؟ ہاں وہی۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال وہ بیمار ہوا تھا تو ایک ہفتے کی چھٹی لے کر آدم پور گیا تھا جہاں اس کا کوئی رشتہ دار رہتا ہے۔ اس کی کچھ اراضی ہے اور لیچی کا باغ بھی۔ وہ لیچی کا سیزن تھا۔ جاگیر کے باغوں کی لیچی ابھی نہیں آئی تھی، مگر بنجان آدم پور سے ہمارے لیے لیچی کی 2 پیٹیاں لایا تھا۔ لیکن زریاب کو اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ زریاب کے ساتھ ایک مرد اور عورت بھی ہے۔ زریاب کا نہ صحیح ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے کسی کا تعلق ہو اور انہیں وہاں پناہ مل گئی ہو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ۔ پہلے ہم بنجان سے معلوم کر لیں کہ آدم پور میں اس کا رشتہ دار کون ہے تاکہ اس تک پہنچنے میں آسانی رہے۔ بنجان تو درویش پور میں ہے۔ ہاں، ہم وہیں چل رہے ہیں، اور تم ایک بات یاد رکھنا، اپنے دماغ پر قابو رکھو گے تم۔ گرم دماغی بنا بنائے کھیل بگاڑ سکتی ہے کیونکہ وہ بستی ہماری جاگیر میں شامل نہیں۔ خامس جواب دینے کی بجائے خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ گوپانگ نے حاتم کو بلا کر صوفے وغیرہ درست کرنے کو کہا اور خامس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ انہوں نے تقریباً 60 میل کا فاصلہ کھیتوں کے درمیان کچے راستوں پر ہی طے کیا تھا۔ راستہ کچا اور ناہموار ہونے کی وجہ سے لینڈ کروزر کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔
پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی زریاب کندن اور خوشنما کو مسلسل جھٹکے لگ رہے تھے، جس کی وجہ سے کندن اپنی ٹانگ کے زخم میں تکلیف محسوس کرنے لگی تھی اور زریاب بھی بعض اوقات بے اختیار کرہا اٹھتی۔ حامد سے ہنگامہ آرائی کے دوران اسے ایک دو اندرونی چوٹیں بھی آئی تھیں، جن میں وہ لینڈ کروزر کو لگنے والے جھٹکوں کی وجہ سے کچھ تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ بالآخر وہ کھیتوں سے نکل کر پختہ سڑک پر آ گئے۔ یہ سڑک سیدھی درویش پور کی طرف چلی گئی تھی۔ شاہ پور نامی وہ قصبہ اس سڑک پر بہت پیچھے رہ گیا تھا، جہاں ان کے خیال میں بس کے ڈرائیور اور مسافروں نے بدری اور اس کے ساتھی کو پولیس کے حوالے کر دیا ہوگا۔ پختہ سڑک پر آتے ہی رزمق نے لینڈ کروزر کی رفتار بڑھا دی۔ کھیتوں میں ڈرائیو کی وجہ سے ان کا راستہ خاصا طویل ہو گیا تھا۔ اس وقت 10:30 بجے تھے اور رزمق کے خیال میں درویش پور اب بھی تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ دھوپ میں خاصی تیزی آ گئی تھی، جس سے لینڈ کروزر کی کینوس کی سائڈز اور چھت پوری طرح تپ گئی تھی۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دہکتے ہوئے تنور میں بیٹھی ہوں۔ گرمی کی وجہ سے پیاس بھی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ تقریباً 1.25 گھنٹے کے سفر کے بعد سڑک پر بہت آگے ایک چھوٹی سی بستی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ رزمق نے لینڈ کروزر کی رفتار کم کر دی۔ سڑک سے ذرا ہٹ کر 8-10 گھروں پر مشتمل وہ کاشتکاروں کی چھوٹی سی بستی تھی۔ سڑک کے دونوں کناروں پر جھونپڑی نما دکانیں اور ہوٹل بنے تھے۔ جس طرف یہ لوگ جا رہے تھے اس طرف ہوٹل کے سامنے 3 مال بردار ٹرک کھڑے تھے، جو یقیناً درویش پور جا رہے تھے۔ ٹرکوں کے ڈرائیور چائے وغیرہ پینے اور کچھ سستانے کے لیے وہاں رک گئے تھے، جبکہ دوسری طرف سڑک کے کنارے درویش پور سے آنے والی بس کھڑی تھی۔ بس غالباً ابھی ابھی وہاں کا رکی تھی، کیونکہ میلے کچلے دیہاتی کپڑوں میں ملبوس خوانچہ فروشوں نے بس کو گھیر رکھا تھا۔ وہ بس کی کھڑکیوں سے مسافروں کو گنڈیریاں، سموسے، پکوڑے، چنے اور اسی قسم کی چیزیں فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 2 بندے پانی کی بالٹیاں اٹھائے مسافروں کو پانی پلا رہے تھے۔ رزمق نے گاڑی سڑک سے اتار دی اور اسے کچے میں ڈرائیو کرتا ہوا جھونپڑی نما ہوٹلوں اور دکانوں کے پیچھے لے آیا اور ٹالی کے درختوں کے نیچے روک دیا۔ درختوں کے نیچے چارپائیوں پر 2-3 بوڑھے دیہاتی حقے کی کش لگا رہے تھے۔ تم لوگ یہاں بیٹھو، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ رزمق، یہاں چائے مل جائے گی کیا؟ سر میں بڑا شدید درد ہو رہا ہے۔ کندن نے کہا، میں لے کر آتا ہوں، چائے بھی اور پانی بھی۔ میرا خیال ہے چائے سبھی لوگ پئیں گے۔ ہاں، ہم بھی پئیں گے، لیکن پہلے پانی، حلق میں کانٹے سے چبھ رہے ہیں۔ زریاب نے کہا۔ رزمق گھوم کر اوپر سے دکانوں کے سامنے والے رخ پر چلا گیا۔ اس کی واپسی میں 3-4 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ اس کے ساتھ میلے کچلے لباس میں 10-12 برس کی عمر کا ایک لڑکا بھی تھا، جس نے پلاسٹک کا ایک میلا سا جگ اور شیشے کے 2 گلاس اٹھا رکھے تھے۔ ایک جگ اور گلاس رزمق کے ہاتھ میں بھی تھا۔ اس نے گلاس بھر کر زریاب کی طرف بڑھا دیا۔ لڑکا کندن اور خوشنما کو گلاس بھر کر دے رہا تھا۔ رزمق نے جیب سے اسپرین کی گولیوں کا ایک پتا نکال لیا۔ کھوکے سے سر درد کی دوائیاں مل گئی ہیں، کوئی کھانا چاہے تو۔ انہوں نے دوا لے کر پانی کے ساتھ کھا لی۔ رزمق نے خالی جگ اور گلاس لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ وہ خالی چارپائی پڑی ہے، اسے یہاں لا کر ڈال دو، اور چائے بن جائے تو لے آنا، دیر مت کرنا، ہم لوگ ذرا جلدی میں ہیں۔ لڑکا دوڑ کر پہلے جگ اور گلاس رکھ کے آیا اور پھر دور پڑی ہوئی خالی چارپائی اٹھا کر لینڈ کروزر کے قریب درختوں کے سائے میں ڈال دی۔ وہ تینوں چارپائی پر بیٹھ گئے۔ تقریباً 10 منٹ بعد لڑکا پلاسٹک کی ٹرے میں چائے کے کپ رکھے ہوئے آ گیا۔ چائے پی کر خالی کپ نیچے زمین پر رکھنے کے لیے کندن مڑی تو دوسری چارپائی پر بیٹھا ہوا ایک بوڑھا اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے چونکنے کا انداز ایسا تھا جیسے ذہنی طور پر اسے کوئی جھٹکا لگا ہو۔ وہ گہری نظروں سے کندن کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ اس نے حقے کی نے دوسرے بڈھے کے ہاتھ میں تھمائی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی چارپائی کے قریب آ گیا۔ اس کی نظریں ابھی تک کندن کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ کیا بات ہے بابا جی، آپ مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہیں؟ سیانوں نے کہا ہے کہ بعض اوقات آنکھوں دیکھے پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے، وہ فریب نظر ہوتا ہے، پر میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں سمجھی نہیں۔ لوگ جسے مردہ تصور کر چکے ہیں، آج وہ ہستی زندہ جاوید میرے سامنے موجود ہے۔ نہیں، مجھے جھٹلانے کی کوشش مت کرنا کندن بیٹی، میں بوڑھا ضرور ہو گیا ہوں، لیکن میرا حافظہ اتنا کمزور نہیں، اور نہ ہی بصارت دھوکہ دے رہی ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں زرقند ہوں، نصر کوٹ اسکول کا ماسٹر۔ میں مہینے میں 1 مرتبہ جاگیردار سے ملنے سندس محل ضرور آیا کرتا تھا۔
وہ بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے علم دوست۔ ہم رات رات بھر علمی بحثیں کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی تم بھی ہماری محفل میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ تمہیں یاد آیا بیٹی؟ 10 برسوں نے مجھے ایک دم بوڑھا کر دیا ہے، لیکن غور سے دیکھو گی تو مجھے پہچان لو گی۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا، آپ ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو بھی سندس محل لے کر آئے تھے، اور میں نے اسے زبردستی ایک ہفتے کے لیے روک لیا تھا۔ اب اب تم نے واقعی مجھے پہچان لیا، لیکن 10 سال پہلے؟ بڑی طویل داستان ہے، زندگی نے مہلت دی، اور کبھی اتفاق سے ملاقات ہو گئی تو تفصیل سے بتاؤں گی۔ جاگیردار صاحب کیسے ہیں؟ سنا ہے 2 سال سے بیمار ہیں۔ میں ایک بار انہیں دیکھنے کے لیے محل گیا تھا، پر مینیجر کے آدمیوں نے مجھے حویلی میں داخل نہیں ہونے دیا۔ یہ بھی ایک طویل داستان ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ اسی بستی میں رہتے ہیں؟ نہیں، میں درویش پور میں بیٹے کے پاس رہ رہا ہوں۔ وہ کالج میں پروفیسر ہے۔ میں بیٹی سے ملنے شاہپور جا رہا تھا۔ میرا ایک یار یہاں رہتا ہے۔ اس نے چارپائی پر بیٹھے ہوئے بوڑھے کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے ملنے کے لیے یہاں اتر گیا۔ 1.5 گھنٹہ رک کر دوسری بس پر چلا جاؤں گا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ درویش پور۔ جی ماسٹر جی۔ میں 2 دن میں شاہپور سے واپس آ جاؤں گا۔ تم مجھ سے ملنے ضرور آنا۔ گھر کا پتہ تو شاید میں ٹھیک سے نہ سمجھا سکوں۔ میرا بیٹا بدران گورنمنٹ کالج میں پروفیسر ہے۔ کالج میں اس سے مل لو تو وہ تمہیں گھر لے آئے گا۔ میں آپ سے ملنے ضرور آؤں گی ماسٹر جی۔ وہ کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر رزمک نے کندن کو اشارہ کیا، اور کندن ماسٹر صاحب کو خدا حافظ کہتی ہوئی لینڈ کروزر میں بیٹھ گئی۔ زریاب اور خوشنما بھی چارپائی سے اٹھ کر گاڑی میں آ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد لینڈ کروزر ایک بار پھر سڑک پر دوڑنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک پکی سڑک پر سفر کرنے کے بعد رزمک نے گاڑی کو ایک بار پھر دائیں طرف کھیتوں میں کچے راستے پر اتار لیا۔ وہ آدھے گھنٹے تک ان کچے راستوں پر سفر کرتے رہے۔ پھر ایک نہر کے پل پر پہنچ کر رزمک نے گاڑی روک لی۔ اپنا سامان لے کر نیچے اتر آؤ، ہمیں گاڑی یہاں چھوڑنی ہوگی۔ کیا مطلب؟ یہاں تو دور دور تک کسی بستی کے آثار نظر نہیں آتے۔ زریاب نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، ہمیں جہاں جانا ہے وہاں یہ گاڑی لے جانے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔ پر ہمیں جانا کہاں ہے؟ آس پاس تو کسی بستی کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ پل سے دوسری طرف یہ راستہ درویش پور کی طرف جاتا ہے، جو یہاں سے تقریباً 10 کوس کے فاصلے پر ہے، جبکہ پختہ سڑک سے فاصلہ 8 میل کے برابر ہے۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے راستہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ ہم اس لینڈ کروزر کو اس نہر میں دھکیل دیں گے۔ مجھے امید ہے یہ کچھ عرصے تک کسی کی نظروں میں نہیں آئے گی۔ اگر یہ لینڈ کروزر کسی کی نظروں میں آ بھی گئی تو وہ یہی سمجھے گا کہ ہم درویش پور کی طرف گئے ہیں، لیکن ہم اس طرف جائیں گے۔ یہاں سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر آدم پور نام کی ایک بستی ہے۔ بنجان کی پھوپھی زاد بہن اس بستی میں رہتی ہے۔ اس کا شوہر ایک چھوٹا سا زمیندار ہے۔ بنجان نے اپنے بہنوئی نامدار سے میری ملاقات کرائی تھی اور کہا تھا کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو ہم لوگ یہاں آ سکتے ہیں۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بدرے اور اس کے ساتھی کی گرفتاری اور خامس کی پٹائی اور جان بچا کر بھاگنے کی خبر درویش پور پہنچ چکی ہوگی۔ ہو سکتا ہے خامس اب تک درویش پور پہنچ بھی گیا ہو۔ ایسی صورت میں شہر کے تمام راستوں کی نگرانی کی جا رہی ہوگی، اس لیے میں تم لوگوں کو لے کر فوری طور پر شہر کا رخ نہیں کرنا چاہتا۔ ہم 1-2 روز نامدار کے مہمان رہیں گے۔ اس دوران میں اکیلا شہر جا کر یا نامدار کو بھیج کر شہر کی صورتحال کا جائزہ لوں گا۔ اس کے بعد ہم شہر کا رخ کریں گے۔ ممکن ہوا تو اس دوران بنجان سے بھی ملاقات کی کوشش کی جائے گی، تاکہ اس سے صحیح طور پر یہ معلوم ہو سکے کہ آقا کو کہاں لے جایا گیا ہے۔ میرے خیال میں تمہاری تجویز مناسب ہے، زریاب نے کہا۔ آپ چل سکیں گی؟ رزمک نے سوالیہ نگاہوں سے کندن کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں چل لوں گی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنا سامان گاڑی سے اتار لیا۔ رزمک نے لینڈ کروزر کا رخ پل کے قریب نہر کے کنارے کی طرف کر دیا۔ کسی بھی نہر کے پل کے قریب پانی عام طور پر گہرا ہوتا ہے، اسی لیے رزمک نے لینڈ کروزر کو پل کے قریب سے نہر میں دھکیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گاڑی کا رخ سیدھا کر کے وہ نیچے اتر آیا اور پھر چاروں مل کر اس کو دھکا لگانے لگے۔ لینڈ کروزر کے اگلے پہیے نہر میں اتر گئے اور پھر گاڑی قلع بازیاں کھاتی ہوئی شڑاب سے نہر میں جا گری۔ کئی منٹ تک پانی میں بڑے بڑے بلبلے اٹھتے رہے اور پھر نہر کا پانی پہلے کی طرح پرسکون انداز میں بہنے لگا۔ رزمک نے اس جگہ پانی کا جائزہ لیا۔ گاڑی پانی کی تہہ میں بیٹھ گئی تھی۔ پانی گاڑی سے تقریباً 6 انچ اوپر سے بہہ رہا تھا۔ پل پر سے گزرنے والا کوئی بھی شخص
گدلے پانی میں ڈوبی ہوئی لینڈ کروزر کو دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن رک کر غور سے دیکھنے سے لینڈ کروزر نظروں میں آ سکتی تھی۔ رزمک نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے زریاب کا سوٹ کیس اٹھا لیا، اور پھر وہ لوگ نہر کی پٹری پر جنوب کی طرف چلنے لگے۔ کندن اگرچہ ان کا ساتھ دے رہی تھی، لیکن اس کی چال میں لنگڑاہٹ تھی اور وہ زیادہ تیز نہیں چل سکتی تھی۔ اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی آہستہ چلنا پڑ رہا تھا۔ ہر 200-250 گز چلنے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے رک جاتے۔ وہ تقریباً 1 میل تک نہر کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، پھر نہر کی پٹری سے اتر کر کھیتوں میں پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ کندن کو کبھی زریاب سہارے سے چلاتی اور کبھی خوشنما۔ وہ لوگ جیسے تیسے گاؤں سے کچھ فاصلے پر لیچی کے ایک باغ کے قریب پہنچ گئے۔ اتفاق سے بنجان کا بہنوئی نامدار انہیں باغ میں ہی مل گیا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے جو وہاں کام کر رہے تھے۔ نامدار انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ رازداری کے خیال سے وہ انہیں گاؤں لے جانے کی بجائے باغ میں متصل ایک مکان میں لے آیا۔ اس مکان کے صحن میں ایک طرف لکڑی کی خالی پیٹیوں کے انبار لگے تھے اور ایک کمرے میں کچھ اور سامان بھرا تھا۔ البتہ دونوں کمرے خالی تھے۔ ایک کمرے میں کھردرے بان کی 2 چارپائیاں بھی بچھی ہوئی تھیں۔ نامدار کچھ دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا، پھر کھانے وغیرہ کا بندوبست کرنے گاؤں چلا گیا، جو باغ کے دوسری طرف تقریباً 200 گز کے فاصلے پر تھا۔ وہ دونوں آدمی اس کے مزدور تھے اور نامدار نے انہیں ہدایت کر دی تھی کہ مہمانوں کا خیال رکھیں۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس آیا۔ اس نے ان کے سامنے دسترخوان بچھا کر بڑی عاجزی سے کھانا چن دیا۔ کھانے کے بعد رزمک نے دونوں چارپائیاں کمرے سے نکال کر صحن میں درخت کے سائے میں بچھا دیں۔ ایک چارپائی پر کندن لیٹ گئی اور زریاب خوشنما کے ساتھ دوسری چارپائی پر۔ وہ بے حد تھکی ہوئی تھی، اسی لیے فوراً ہی سو گئی۔ رزمک نامدار کے ساتھ مکان سے باہر آ گیا اور لیچی کے درختوں کے نیچے اس سے باتیں کرتا رہا۔ شام ہو گئی تھی۔ نامدار نے اندھیرا پھیلنے کے کچھ ہی دیر بعد ان کے کھانے کا بندوبست کر دیا۔ کھانے کے بعد وہ صحن میں ہی رہے۔ 2 چارپائیاں اور منگوا دی گئی تھیں۔ نامدار تقریباً 10 بجے تک وہاں رکا رہا اور پھر گاؤں چلا گیا۔ پھر زریاب وغیرہ تو سو گئیں، لیکن رزمک جاگتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کل یا تو نامدار کو وہ شہر بھیجے گا یا 1-2 دن بعد حالات کا جائزہ لینے کے لیے خود درویش پور جائے گا، تاکہ بنجان سے ملاقات کر کے یہ معلوم کیا جا سکے کہ جاگیردار نمران کو وہ لوگ کہاں لے گئے ہیں۔ اسے پورا احساس تھا کہ جاگیردار کی زندگی خطرے میں ہے۔ زریاب کی وجہ سے یہ خطرہ کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ وہ لوگ زریاب کے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کے خیال میں زریاب جاگیردار کی کوئی قریبی عزیز تھی اور جاگیردار نے جاگیر کی وراثت کے سلسلے میں اسے بلایا تھا۔ اسی لیے وہ لوگ ہاتھ دھو کر زریاب کے پیچھے پڑ گئے تھے اور اسے ہر قیمت پر گرفتار کر لینا چاہتے تھے۔ رزمک یہ سب کچھ سوچتے ہوئے نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ وہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ کسی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ رزمک اٹھو، جلدی کرو۔ نامدار کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ خامس اور اس کے آدمی گاؤں پہنچ گئے ہیں۔ وہ کسی بھی وقت یہاں آ سکتے ہیں۔ جلدی کرو، ان لڑکیوں کو بھی جگاؤ۔ نامدار کے لہجے میں بدحواسی نمایاں تھی، اور پھر 1 منٹ کے اندر اندر زریاب وغیرہ بھی اٹھ گئی۔ زریاب کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ حویلی کا وہ آصف یہاں بھی پہنچ گیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر اس طرح جگائے جانے سے وہ تینوں بری طرح بدحواس ہو گئی تھیں، لیکن صورتحال کی نزاکت کا احساس ہوتے ہی انہوں نے اپنے حواس پر قابو پانے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ تینوں سوٹ کیس اور پوٹلی اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی تو نامدار پہلے سے ہی گویا بھاگنے کو تیار کھڑا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر خوشنما کے ہاتھ سے پوٹلی لے لی۔ زریاب سے سوٹ کیس رزمک نے لے لیا تھا۔ اس طرف آؤ، جلدی آؤ، میرے پیچھے پیچھے۔ نامدار مکان کی پچھلی طرف تقریباً دوڑتے ہوئے بولا۔ وہ چاروں مکان کے پچھلی طرف آ گئے۔ چند گز آگے پچھلی 4 دیواری میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ نامدار نے دروازہ کھولا اور وہ سب تیزی سے باہر نکل گئے۔ اس طرف کچھ دور تک کھلی جگہ تھی اور اس سے آگے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ نامدار تقریباً دوڑتے ہوئے رزمک کو بتا رہا تھا کہ اس طرف گلاب کے پودوں کے کھیت ہیں۔ قطب آباد اور درویش پور میں پھولوں کی بڑی مانگ تھی۔ قرب و جوار کے بعض زمینداروں کی طرح نامدار نے بھی 3-4 کھیتوں میں گلاب لگا رکھے تھے، جن سے اسے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ ذرا احتیاط کیجیے گا آپ لوگ، یہ گلاب کے پودے ہیں، کہیں کانٹوں میں آپ لوگ الجھ نہ جائیں۔ تاریکی میں آگے بڑھنے میں انہیں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ بار بار ٹھوکریں لگ رہی تھیں۔ پھر دفتن وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ فائرنگ کی آواز سن کر ان سب کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے تھے۔ رزمک نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آواز سے تو یوں لگا تھا جیسے فائرنگ ان کے بہت قریب سے کی گئی ہو،
لیکن حقیقت یہ تھی کہ فائرنگ وہاں سے تقریباً 400 گز دور گاؤں میں ہو رہی تھی۔ ہوا کا رخ ہونے کی وجہ سے آواز بالکل قریب سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ غالباً خامس اور اس کے ساتھی گاؤں کے لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ وہ لوگ مکان سے تقریباً آدھا میل دور پہنچ چکے تھے۔ نامدار ایک جگہ آ کر رک گیا۔ آگے ایک بہت بڑا ٹیلہ تھا جس پر خضرا جھاڑیاں اور درختوں کی بہتات تھی۔ اس سے آگے اب تم لوگوں کو خود ہی جانا پڑے گا۔ اس وقت میرا گاؤں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ گاؤں میں صرف 1-2 آدمیوں کو یہاں تمہاری موجودگی کا علم ہے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ زبان نہ کھولیں، لیکن خامس اور اس کے آدمی پورے گاؤں والوں کو ظلم کا نشانہ بنائیں گے۔ اس ٹیلے سے تقریباً 200 گز آگے ایک ویران ڈیرا ہے۔ اس سے 50 قدم بائیں طرف ایک باولی ہے۔ میرا خیال ہے تم لوگ وہاں محفوظ رہو گے۔ میں صبح دن چڑھنے سے پہلے تم لوگوں کے پاس آنے کی کوشش کروں گا۔ معاف کرنا آقازادی، میں آپ لوگوں کی خدمت نہیں کر سکا، لیکن انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب یہ ظالم اپنے انجام کو پہنچیں گے اور آپ کو آپ کا حق ملے گا۔ تم نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا نامدار، ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ کندن نے کہا، شرمندہ نہ کیجیے، اب تم جاؤ اور اپنے گاؤں والوں کی خبر لو۔ نامدار نے پوٹلی زریاب کے ہاتھ میں تھما دی اور انہیں خدا حافظ کہہ کر واپس مڑ گیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کھیتوں میں جا رہا تھا۔